نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک عام سوال جس کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، جب اس کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے تو اس چارپائی کو کیسے اٹھانا چاہیے اور چارپائی کو لے کر کیسے جانا چاہیے اور چارپائی کو کندھا کیسے دینا چاہیے۔ ہم ایک جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ دیکھا کہ انہوں نے جب چارپائی کو اٹھایا تو چارپائی کے جو میت کے پاؤں ہیں وہ آگے کی جانب کر دیے اور سر پیچھے کر دیا۔ اب جب ان سے درخواست کی کہ آپ سر آگے کریں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں ایسے ہی ہے۔ اور جب ان کے امام صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہ علت بیان کی کہ ہمارا جو قبرستان ہے وہ مشرق کی جانب ہے اور ہمیں مشرق کی جانب جنازہ لے کر جانا ہوتا ہے، تو جب جنازہ لے کر ہم چلتے ہیں مشرق کی جانب، اگر آگے سر کریں تو اس کے جو پاؤں ہیں وہ مغرب کی جانب یعنی قبلہ جانب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم پاؤں آگے کر لیتے ہیں اور سر پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس معاملے پہ تحقیق کی کہ آیا کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے اور آگے آپ بیان بھی کر سکیں۔ تو جنازے کو اٹھانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ جنازہ لے کر جائیں گے تو سر اس کا آگے کی جانب ہوگا۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی فتاوی والے ہیں یا علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، بیان فرمایا ہے، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ آپ نے جنازے کا سر آگے رکھنا ہے، پاؤں کی انہوں نے توجہ نہیں کی کہ پاؤں کس طرف ہو رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ یہ سوال بھی کیا گیا کہ ہمارا جو قبرستان ہے وہ مشرق کی جانب ہے، ہم جب جاتے ہیں تو اس کے پاؤں مغرب کی جانب ہو جاتے ہیں، قبلہ کی جانب ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی جواب لکھا کہ آپ نے سر پھر بھی آگے رکھنا ہے۔ اگر ایسا بھی ہو کہ قبر آپ نے مشرق کی جانب جانا ہے اور پاؤں جنازے کے مغرب کی جانب ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ سر آگے رکھیں گے، کیونکہ پاؤں آگے لے کر چلنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد جو اگر ہم پاؤں آگے لے کر چلتے ہیں تو سب سے بڑی جو خرابی آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کو کندھا دینا مشکل ہو جائے گا شریعت کے مطابق۔ ویسے تو اٹھا ہی لینا ہے، شریعت کے مطابق اس کو کندھا دینا مشکل ہو جائے گا، اور جنازے کو کندھے دینے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کو کندھا دیتا ہے اور اس کے ساتھ 40 قدم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ بغیر توبہ کیے 40 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ عموماً ہم گناہ کرتے ہیں جب تک توبہ نہ کریں وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔
لیکن اگر آپ نے میت کو کندھا دیا ہے اس کے چارپائی کو اور 40 قدم آپ چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اس کے کندھا دینے کا جو طریقہ اسلامی اور شرعی ہے، اگر اس کے مطابق آپ کندھا دیں گے تو پھر آپ کو فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر آپ اس کے خلاف چلتے ہیں تو چاہے آپ 200 قدم چل رہے ہیں آپ کو وہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے آپ جو میت ہے اس کے سرانے کی جانب جو دایاں پایا ہے اس کو کندھا دیں گے، سرانے کی جانب جائیں گے، سر کی جانب، اور جو اس کی دائیں سائیڈ والا پایا ہے آگے والا سرانے کی جانب والا اس کو آپ کندھا دیں گے اور ساتھ آپ چلتے جائیں گے۔ 10 قدم آپ چلیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنا کندھا ہٹا لینا ہے اور پھر آپ اسی جانب دائیں جانب ہی پائنتی کی جانب آ جائیں گے اور دایاں جو پائنتی والا پایا ہے اس کو آپ کندھا دیں گے، 10 قدم اس کے ساتھ چلیں، پھر آپ کندھا ہٹا لیں کسی اور کو دے دیں، اس کے بعد پھر آپ آ جائیں بائیں جانب، اور بائیں جانب جو آگے والا سراندھی والا پایا ہے اس کو آپ نے کندھا دینا ہے، 10 قدم اس کے ساتھ چلیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا کندھا ہٹا لیں، پھر آپ پیچھے بائیں جانب جو پائنتی والا پایا ہے اس کی جانب آ جائیں اور اس کو آپ نے کندھا دینا ہے، 10 قدم اس کے ساتھ چلیں، تو اس طرح آپ کے 40 قدم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ عام لفظوں میں یہ ہے کہ آپ پہلے دائیں سائیڈ پہ جائیں میت کے اور پہلے جو آگے والا پایا ہے اس کو 10 قدم دے کر چلیں، پھر پیچھے والے کو، پھر بائیں جانب آ جائیں، پہلے آگے والے کو کندھا دیں، 10 قدم چلیں، پھر پیچھے والے کو، تو اس طرح آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے چارپائی کے پاؤں ہی آگے کر دیے ہوں تو پھر آپ اس کو کیسے کندھا دیں گے؟ تو کیسے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ تو وہ جو ثواب ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا، ایک تو خلاف سنت ہو گیا، دوسرا جو اس کو کندھا دینے کا اسلامی طریقہ تھا وہ بھی نہ اپنا سکے، اور کندھا دینے والوں کو جو ثواب اور فضیلت ملنی تھی وہ بھی حاصل نہ ہو سکی۔ اس لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں وہ چاہے کس بھی سمت ہو، آپ نے جنازے کا سر آگے رکھنا ہے اور پاؤں اس کے پیچھے رکھنے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 9 میں اور اس کا صفحہ نمبر 82 ہے، جس میں آپ نے یہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آپ جنازے کو لے کر چلیں تو جنازے کا سر آگے کی جانب رکھیں اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ پیچھے کی جانب رکھیں، اور اس کے جو جنازے کے پائے ہیں ان کو 10 قدم کندھا دیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے 40 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص میت کی چارپائی کو کندھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کامل مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔